دوستو حافظ عربی بھاشا کا شبد ہے جس کا ارتھ ہوتا ہے حفاظت کرنے والا۔ قرآن جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اسلام کی مقدس کتاب ہے تو اس کا ارتھ ہوا قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا۔ اس طرح جو ویکتی قرآن کو کنٹھ ستھ یاد کر لیتا ہے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ حالانکہ کچھ شیعہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ علی ابن ابی طالب قرآن کو ایک لکھت پاٹھ میں سنکلت کرنے والے پہلے ویکتی تھے۔ یہ کاریہ محمد کی مرتیو کے ترنت بعد پورا ہوا۔ پوتر قرآن سرو شکتیمان اللہ کے شبد ہیں اور سبھی مانو جاتی کے لیے مارگ درشن کا ستوتر ہیں۔ قرآن سیکھنے سے آپ کو صحیح نرنے لینے اور اس جیون اور اس کے بعد سفل ہونے کے لیے صحیح راستے پر چلنے میں مدد ملے گی۔ آئیے اب بنا کسی دیری کے واقعے کو شروع کر لیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو جو گھٹنا سنانے والے ہیں یقیناً اسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ ایسی بھی کرامات ہو سکتی ہے۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ حافظ قرآن لڑکی نے ایک سانپ کو پیدا کیا۔ جب یہ بات بستی والوں کو پتہ چلی تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ذرا دھیان سے سنیے گا اور اس ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہندو مسلمان دونوں رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو حافظ قرآن تھی، بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حافظ کرنے کے لیے جایا کرتی تھی اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکے نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کو پانے کے طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک سانپ کی ماں بن گئی۔ جی ہاں دوستو، ایک لڑکی نے سانپ کو پیدا کیا۔ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، وہ غیر مسلم شخص نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی خوبصورتی کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا ہو نہ پایا اور اس لڑکی کی شادی ایک نیک مسلمان لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر ادھر وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا، اس کو دل و جان سے چاہ رہا تھا، مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی تھی۔ اسی لیے اب وہ کہنے لگا کہ وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی تو گئی ہے، مگر اس کو میں کبھی سکون سے رہنے نہیں دوں گا، اس کا میں سکھ چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ ایک کالے جادو والے کے پاس گیا اور اس نے اس لڑکی کو اور اس کے شوہر کو دونوں پر کالا جادو کروا دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا تھا، مگر اس کالے جادو کی وجہ سے اب وہ بھی اس سے کھجا کھجا سا رہنے لگا تھا اور اس وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروایا۔ بہت علاج کروانے کے بعد آخر کار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو گھر میں سب بہت چاہتے تھے، مگر اس کا شوہر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً 8 مہینے کی ہوئی تو ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی۔ اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر اس دن پتہ نہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی کھینچی اس فقیر کے سامنے آ گئی اور فقیر کہنے لگا، بی بی جی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ، اور اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، بی بی جی پانی بھی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فقیر پھر سے کہنے لگا، بی بی جی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے گھر میں تو ایک بیٹی ہے جو اندر سوئی ہوئی ہے۔ اس فقیر نے کہا، وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کر دیکھو۔ یہ سن کر عورت بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے گھر کے اندر گئی اور اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی سچ میں مری پڑی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے پر آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں پر جا چکا تھا، یعنی کہ وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتا دیا۔ سب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بچے کی اس طرح اچانک موت کیسے ہو گئی، وہ فقیر کون تھا؟ لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔
खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब औरत अपनी बेटी को किसी के सामने न लाती ताकि उसको किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वो फ़कीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं ये फ़कीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसीलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसको सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। फ़कीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फ़कीर घर से चला गया। फ़कीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर वो नौकरानी औरत के शौहर को बुला लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फ़कीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त डरे डरे से रहते थे कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक एक उड़ती हुई एक चील आई और उस मासूम बच्ची को उठा ले गई। दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने दूर आसमान में ले जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वो बच्ची सीधे ज़मीन पर आकर गिरी और उसका जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। इसके कुछ दिनों के बाद ही इनके घर में फिर से वो फ़कीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फ़कीर है और दौड़ते हुई वो अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फ़कीर के बारे में बताया और फ़कीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फ़कीर कहने लगा कि औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फ़कीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी लाकर दे दिया। फ़कीर काफ़ी देर तक पानी पर वजीफ़ा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो, इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? जैसे ही उसने पानी के अंदर देखा तो एक ज़ोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। उस फ़कीर ने फिर कहा, देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फ़कीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियाँ मिलती ज़रूर हैं, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी, मगर मेरा दुश्मन है कौन? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वो फ़कीर कहने लगा, बीबी जी, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर ख़त्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फ़कीर कहने लगा, तो तुम्हें अपनी औलाद को ज़िंदा रखने के लिए पहले सांप को पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को अपने पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी महफूज हो सकती है। औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद फ़कीर ने उसको कुछ अमल बताए जिसको उन्हें रात की तन्हाई में करने थे। फ़कीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद ज़रूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, अगर तुम उससे कहोगे कि ये तो मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात को सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल पाओगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती थी कि मेरे पेट के अंदर जो
بھی ہے وہ میری ہی اولاد ہے, اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں, میں اس کی ماں ہوں. تو اس سانپ نے اس کی یہ ساری باتیں سن لی. پھر وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا. اس عورت نے ایک بوڑھی دائی ماں سے بھی بول رکھا تھا کہ جب بھی میرا بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ سے کسی بچے کی جگہ ہو سکتا ہے کہ سانپ نکلے, لیکن تم ڈرنا مت. وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی, اس کے لیے تیار ہو گئی. پھر ایک دن ایک بیٹے کو بھی جنم دے دیا. وہ عورت اپنے سامنے ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ کس طرح سے وہ اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی. پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اللہ نے پھر اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے ادا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے. کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا. اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے پر آیا تو وہ عورت کہنے لگی, بابا جی کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو نا, کیونکہ اب تو میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتی ہوں. تو یہ سن کر فقیر بابا نے کہا کہ بیٹی اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے آیا تھا. تم پر جس غیر مسلم شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹنے گیا تھا, تو اس کو کسی بڑے سے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا. یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی. اسی کے ساتھ دوستو ایک انیہ واقعہ آپ کو بتاتی ہوں جو یہ بیان کرتا ہے کہ کسی پر بھی تہمت لگانا بہت غلط ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں. ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امین المومنین, میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے اور آج اس عورت کی شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے. اب آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی 6 مہینے ہی ہوئے تھے اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اب اس واقعے سے پہلے دوستو عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے اس بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امین المومنین کے پاس آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا. تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے, لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے. اب جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقے میں پھیل گئی اور چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی جا پہنچی. اب حضرت علی سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امین المومنین سے پوچھا کہ عثمان کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رجم کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ حکم دیا ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے امین المومنین آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے, عثمان 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا ہے تو اسے حلال کیا جائے گا, حرام نہیں, کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے. اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دڑایا, اللہ نہ کرے کہ اس عورت کا سنسار کر دیا جائے تو قیامت کے دن میں عثمان کو کیا بولوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے. اللہ کا کرم ہے ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا اور اس کی بہن اس سے آخری ملاقات کرنے آئی ہوئی ہے اور زاروں قطع رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے. اب سپاہی بھی وہاں پر پہنچ گئے, حضرت علی بھی وہاں پر پہنچ گئے. اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رجم کو روکنے کا حکم دے دیا. اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا. روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں میں 2 انڈوں کو ملا دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے, اسی طرح سے اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا. والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے. سو پیارے دوستو کسی پر بھی تہمت لگانے سے پہلے 100 بار سوچ لیں, کسی کے اوپر جھوٹی تہمت نہ لگائیں, کیونکہ جب ہم کسی پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے جب آپ کسی کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, کسی پر غلط الزام لگاتے ہیں. تو جانے انجانے میں اگر آپ سے ایسی کوئی بھول ہوئی ہے تو آپ اس بھول کی क्षमा مانگیں, آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں انہیں معاف کر دیں. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہی اللہ کو
पाना है। अगर आपने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है तो आप अल्लाह को पा लेंगे, और अगर वो तौबा कबूल हो गई है तो अल्लाह आपको बहुत खूबसूरत नेमतों से नवाजेगा। लेकिन आजकल के दौर में हमने देखा है कि लोग अपनी गलती तो मान लेते हैं, गलती महसूस भी कर लेते हैं, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी, सच्ची तौबा करने के बाद भी वो उस गलती को दोबारा करते हैं। दोस्तों, गलती चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, गलती गलती होती है। अगर आप उसे दोबारा दोहराएंगे तो आपको अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सच्चे दिल से जब आप दुआ मांगते हैं तो दुआ भी आपकी ज़रूर पूरी होती है। तो इसी के साथ ही अगर आप सच्चे मन से सच्ची तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल कर लेता है और खूबसूरत नेमतों से नवाजता है, और जो भी आपके जीवन में तमाम मुश्किलें चल रही थी उन मुश्किलों से आपको बचा लेता है। तो ऐसे में आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह ताला आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा आरामदायक बनाता चला जाएगा, आपकी खूब तरक्की होती है और अल्लाह ताला आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने की तौफीक अता करता है। तो ऐसे में कभी भी आपसे गुनाह हो जाए, अपराध हो जाए, किसी भी तरह की गलती हो जाए तो अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ करेगा। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आखिर में बताया गया पैगाम और इस वीडियो में बताए गए दोनों इस्लामिक वाक़े आपको बेहद अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों आपसे एक अन्य वीडियो में नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।